بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اور ہفتم کے طلباء، آج ہم اس سے قبل جو ہماری کتاب ہے مسنون اعمال و دعائیں، یہاں سے ہم نماز کا سبق پڑھ رہے تھے اور التحیات مکمل ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب اس کے بعد درود پاک آتا ہے اور اس کے بعد دعا آتی ہے جو نماز کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، اور وتر نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ۔ یہ سب کچھ آج ہم پڑھیں گے، تو توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے۔ درود پاک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک، الہی برکت دے، علی محمد وعلی آل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھ کو، ولوالدی، میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب، بخش دے جس روز جب اعمال کا حساب ہونے لگے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک، الہی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک، اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، من یفجرک، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور سجدہ کرتے ہیں، والیک نسعی، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک، اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ونخشی عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ یہ دعائے قنوت ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد بیٹا یہ نماز جنازہ کی نیت آپ کو نظر آ رہی ہے، نویت ان اؤدی للہ تعالی
اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ الثناء للہ تعالی والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 4 تکبیر نماز جنازہ ادا کروں، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت کے لیے اقتدا کی میں نے اس امام کی کعبہ شریف کی جانب رخ کرتے ہوئے۔ تو یہ نماز کی نیت ہے۔ تو نماز دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ عربی کے الفاظ نہیں آتے تو وہ جو اردو میں نیت لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے وہ نیت کر سکتا ہے، اور اس کا پکا دل میں ارادہ کر کے کہ میں اس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ہاتھوں کو باندھ کر، سبحانک اللہم وبحمدک، الہی میں تیری پاکی کے ساتھ اور تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، تجھے یاد کرتا ہوں اور تیرا نام برکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے، وجل ثناؤک، اور تیری تعریف بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہنی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد، الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، کما صلیت و سلمت، جس طرح تو نے رحمت بھیجی اور سلام بھیجا، و بارکتا، اور برکت دی، ورحمتا، اور مہربانی کی، و ترحمتا، اور رحم کیا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جو بالغ مرد عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر متوفا کو، یعنی کہ جو فوت ہو چکے ہیں، و شاہدینا و غائبینا، اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غیر حاضر کو، و صغیرینا، اور ہمارے ہر چھوٹے کو، و کبیرینا، اور ہمارے ہر بڑے کو، و ذکرینا و انسانا، اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو، اللہم من احییتہ، الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو، منا فاحیہ علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھاتے، جب چوتھی تکبیر کہہ لیں تو دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد پہلے دائیں جانب سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ تو پیارے بچوں، یہ نماز جنازہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور نماز جو رہ گئی تھی درود پاک سے لے کے آگے تک وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے،
اس کے بعد یہ دو دعائیں ہیں جو چھوٹے بچے وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے لیے جو پڑھی جاتی ہیں، جن کے درود پاک پڑھنے کے بعد ہم اگر میت جو ہے وہ چھوٹے بچے کی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، لڑکی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، تو وہ بھی آپ سن لیں۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا، الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سمان کرنے والا بنا دے، اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، تو اس لیے ہم ان کی تو بخشش کی دعا کر نہیں سکتے، چونکہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، انہوں نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو آگے جا رہے ہیں، جن کا وصال ہو چکا ہے، یہ آگے پہنچ کے ان کو ہمارے لیے سمان کرنے والا بنا دے، اور یہ ہمارے لیے اجر کا موجب بنے، اور ہمارا جب مشکل وقت آئے تو اس وقت ہمارے کام آئیں، اور یہ ہماری سفارش کریں، اور ایسی سفارش کریں کہ جن کی سفارش تیرے حق میں ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں جو نابالغ لڑکا ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ پر۔ اگر وہ لڑکی ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعۃ و مشفعہ، الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سمان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نابالغ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ بھی سفارشی بن سکتی ہے، اور ان کی سفارش کا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ نے، ان دعاؤں کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔